اردو ہے جس کا نام، ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ کرن کرن اجالا سیریز، محمود فاروقی کے افسانے، مرتب مشہود فاروقی۔ آج کا افسانہ، ننھے ذرے نے کہا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ وسیع ریگستان میں ریت کا ایک روشن ترین ذرہ طلوع ہونے والے سورج کی بنفشی شعاؤں میں جگمگا رہا تھا۔ سورج کی کنواری کرنوں کو اس نے آج ایک ہولناک کہانی سنائی، جسے سن کر بیچاری بنفشی شعائیں خوف کے مارے زرد پڑ گئیں۔ معلوم نہیں ننھا سا ذرہ آج کس لیے اس قسم کی خوفناک باتیں کر رہا تھا۔ اس میں اس بیچارے کا بھی کوئی قصور نہیں، سارا قصور ان منچلی اور شریر شعاؤں ہی کا تھا۔ اپنی روپہلی جوت سے مست ہو کر ہر روز صبح یہ اللڑ شعائیں بیچارے ذرے کو چھیڑا کرتی، اس کی پستی اور حقارت کا مذاق اڑایا کرتی۔ ان کی اس چھیڑ چھاڑ سے ریت کا بردبار ذرہ مارے شرم کے سرخ ہو جاتا، لیکن اس نے ہمیشہ ان کے مذاق کو انتہائی بردباری سے برداشت کیا۔ آج معلوم نہیں وہ کس گہری سوچ میں تھا کہ اچانک شریر شعاؤں نے اسے بری طرح گھیر لیا۔ ایک روپہلی شعاع نے قہقہا مارتے ہوئے کہا، اوہ ہو، آج اس ذرہ بے مقدار کو تو دیکھو، کس طرح فلسفیوں کی طرح بیٹھا سوچ رہا ہے۔ ریت کا ذرہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، لیکن ذرہ بے مقدار کا طعنہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، دنیا کی کسی چیز کو حقیر نہ جانو، معلوم نہیں اس میں کون سی طاقت پوشیدہ ہے۔ ایک سرخ رو کرن نے جو ذرا سی بات پر غضبناک ہو جاتی تھی، بیچارے کو پوری طرح بولنے بھی نہ دیا اور تنک کر کہنے لگی، ریت کا حقیر ذرہ اور طاقت کا یہ گھمنڈ۔ ذرے نے اپنے فطری تحمل و بردباری سے کام لیتے ہوئے کہا، سورج کی شریر بیٹیوں، یہ گھمنڈ اور غرور نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے۔ اگر تم اس بے مقدار ذرے کی طاقت کو آزمانا ہی چاہتی ہو تو ذرا دوڑ کر مشرقی سمندر کی سیر کراؤ، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ایک حقیر سی چیز میں خدا نے کتنی طاقت اور قوت رکھی ہے۔ قدرت نے ایک مدت سے میری ہولناک طاقت کو پوشیدہ رکھا تھا، لیکن آج میری طاقت و قوت کا مظاہرہ تم مشرقی جزیروں میں بخوبی کر لو گی۔ پھر اس نے ان منچلی شعاؤں کو مشرقی سمندر کے ایک دور دراز جزیرے کا پتہ دیا۔ تمام کرنیں اس بیچارے کا مذاق اڑاتی ہوئی مشرقی سمندر کی جانب پھیل گئیں۔ ان کو وہاں ایک عجیب
دل ہلا دینے والا منظر نظر آیا، جسے دیکھ کر بیچاری بنفشی شعاعیں مارے خوف کے پیلی پڑ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے آتشی ذرے کسی ہیبت ناک قول سے نکل نکل کر بری طرح فضا میں پھیل رہے ہیں، اور ان چھوٹے چھوٹے ذروں کے انشقاق سے خوفناک آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ سارا جزیرہ دہل رہا ہے، ہر طرف بڑی بڑی عمارتیں دھماکوں کے ساتھ گرتی جا رہی ہیں، اور بھاگتے ہوئے خوفزدہ انسانوں کا موت کی پریاں پر تول کر پیچھا کر رہی ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر سورج کی کرنیں لرز اٹھیں اور اپنے کرے کی طرف سہمی ہوئی واپس ہونے لگیں، تاکہ جس قدر جلد ہو سکے اپنے آپ کو شفق کی مشفقانہ آغوش میں چھپا لیں۔ جب وہ اس معصوم ذرے کے پاس سے گزری تو ان کے پیلے پیلے چہروں کو دیکھ کر ریت کا ننھا ذرہ بری طرح کھلکھلا اٹھا۔ آہا! سورج کی خوبصورت بیٹیوں، اس نے طنز کرتے ہوئے کہا، تمہارے یہ پیلے پیلے چہرے شام کی دھندلی فضا میں کتنے بھلے معلوم ہو رہے ہیں۔ کرنوں نے پہلے تو ارادہ کیا کہ جلد از جلد اس خطرناک ذرے کے پاس سے بھاگ جائیں، لیکن سرخ روح کرن نے تھوڑی دیر کے لیے سب کو روک لیا اور خوشامدانہ انداز میں کہنے لگی، پیارے ریتو، ہم کو معاف کرنا، یہ سب بھولی بھالی کرنیں وعدہ کرتی ہیں کہ آئندہ تم کو کبھی نہیں ستائیں گی، اور ہر روز صبح اپنی ہلکی ہلکی تمازت کے ذریعے تمہارے چہرے پر سے شبنم کی رطوبت کو خشک کر دیا کریں گی۔ دوسری تمام کرنوں نے بھی لجا کر معافی چاہی، اور اس خوشامد درآمد پر پہلے تو ذرے نے بڑے استغنا اور خفگی کا اظہار کیا، بالآخر وہ ناصحانہ انداز میں کہنے لگا، دیکھو، بڑا بول خدا کو برا معلوم ہوتا ہے۔ سورج کی کنواری بیٹیوں، میری یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ قوتوں اور طاقتوں کا مالک خدائے عالی شان کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی مہربانی سے تم کو کوئی عطیہ دے تو مغرور بن کر دوسروں کو کبھی حقیر نہ سمجھنا۔ تم نے میرے بھائی بندوں کی پوشیدہ طاقت کو اپنی آنکھوں سے بخوبی دیکھ لیا ہے۔ تم کو شاید نہیں معلوم کہ صدیوں سے یہ طاقت انسانی آنکھ سے اوجھل رہی، قدرت نے غالباً انسانوں کو کڑی آزمائش ہی کے لیے ہماری پوشیدہ توانائی کو ان پر ظاہر کیا ہے۔ معلوم نہیں آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بڑی متانت سے کچھ دیر خاموش رہا، جیسے وہ آئندہ ہونے والے واقعات کے متعلق اندازہ کر رہا ہو۔ پھر وہ اچانک بول اٹھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ خود غرض انسان اس آزمائش میں بڑا نقصان اٹھائے گا۔ خدا کے ہماگیر خوف اور کرۂ فردوس کی تمنا کو تو اس نے اپنے ذہن سے بالکل ہی نکال دیا ہے۔ اب جبکہ یہ طرح کن طاقت ان کے ہاتھ لگ گئی ہے، وہ ایک دوسرے پر چڑھ کر دوڑیں گے اور ساری دنیا میں بڑی بے چینی اور ہلاکت مچ جائے گی۔ کم ظرف انسان اس قوت کی جسے میں نے صدیوں سے بردباری کے ساتھ چھپایا ہے،
صحیح طور سے نگرانی نہ کر سکیں گی۔ تم کسی نہ کسی روشن دن میں دیکھو گی کہ ذریاتی طاقت کے ظالمانہ استعمال نے اس آباد دنیا کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا۔ ایک چھوٹی سی کرن بیچ میں بول اٹھی، خدا کرے اس دن آسمان پر کالے کالے بادل چھائے رہیں۔ لیکن ذرے نے اس بے جا مداخلت پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنی بات کو جاری رکھا۔ آج انسان اس ایجاد پر حیران اور مغرور ہے اور اس کو اپنا سب سے بڑا کارنامہ خیال کر رہا ہے، لیکن وہ بھول گیا ہے کہ ذریاتی طاقت کا انکشاف دنیا میں آج ہی پہلی مرتبہ نہیں ہوا، بلکہ اس سے پہلے بھی میرے بزرگ خدا کے حکم سے اپنی اس قوت کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے؟ کب؟ کیوں کر؟ اوہو! تمام کرنیں حیرت سے بول اٹھیں۔ ہاں بھولی بھالی شعاؤ، اس نے ان کے اس تعجب سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، آج سے صدیوں پہلے میرے بزرگوں نے اپنی اس طاقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ شام کو تم جب اپنے بوڑھے باپ کی گود میں سونے کے لیے جاؤ تو ان سے اس واقعے کو معلوم کر لینا۔ نہیں، ہم تو تم ہی سے سنیں گے۔ سورج بابا ایسی باتوں سے غصے میں آ جاتے ہیں اور چاند کے ویران غاروں میں ہم کو سیر کے لیے روانہ کر دیتے ہیں۔ من چلی کرنیں ہم زبان ہو کر بولی، پیارے ریتو، ہم تو یہ واقعہ تم سے ہی سنیں گے۔ شام دبے پاؤں آ رہی ہے، ذرا جلدی کر کے سب کچھ بتا دو۔ ذرے نے کہنا شروع کیا، آج سے کئی 100 سال پہلے ابرہا نامی ایک سردار نے ہاتھیوں کے ایک بڑے لشکر کو لے کر کعبے پر حملہ کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ خدا کے اس رحمتوں والے گھر کو ڈھا دے تاکہ لوگ اس مقام پر جمع ہونے کے بجائے اس کی اپنی بنائی ہوئی عبادت گاہ کو مرکز تسلیم کر لیں۔ ادھر مکہ کے پاسبانوں میں اتنے بڑے جرار لشکر کے مقابلے کی طاقت نہیں تھی۔ ان کے سردار نے گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی اور کہا، اب ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو ہی اپنے گھر کو بچا لے۔ تب خدا نے میرے بزرگوں کو اشارہ کیا تاکہ ذرہ بے مقدار کی ہولناکیوں کو خدا سے باغی ابرہا اور اس کے لشکر والے دیکھ لیں۔ چھوٹی چھوٹی ابابیلوں نے ان ذروں کو اپنی چونچوں میں اٹھا لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ابابیلوں کا دل بادل ابرہا کے لشکر پر چھا گیا، اور عین اس وقت جب کہ وہ اس پرعظمت شہر کو برباد کرنے ہی والا تھا، چھوٹے چھوٹے ریت کے ذرے جن کا تم جیسی بے وقوف مذاق اڑایا کرتی ہو، ابرہا کے پہاڑ جیسے ہاتھیوں پر اپنی پوری توانائی سے پھٹنے لگے۔ معلوم ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ تمام روپہلی کرنیں مجسم سوال بنی ہوئی تھیں۔ وہ بولا، ابرہا کا عظیم الشان لشکر اور اس کے کالے کالے ہاتھی بھوسے کی طرح پس کر رہ گئے، اور خدا کا یہ امن و امان والا گھر اس محبوب شخصیت کی پذیرائی کے لیے باقی رہا
जो खुदा की आलमगीर मोहब्बत और हामागीर खौफ की ऐसी तालीम देने आ रही थी जिस पर चलकर आज भी दुनिया हमारी इस गैर महदूद ताकत का सही तर इस्तेमाल कर सकती है। सुर्ख रो किरण ने पूछा, प्यारे रेतू, तुमको ये सारी बातें कहां से मालूम हो गईं? मैंने, रेत के बुर्दबार जर्रे ने किसी वाक़े को याद करते हुए कहा, ये वाक़या इन सारबानों से सुना है जो हर साल इस रास्ते से हज के लिए काबे को जाते हैं। वो अपनी इबादतों में इस वाक़े के मुताल्लिक़ कुछ आयतें पढ़ते हैं। जर्रा कुछ देर सोचते हुए खामोश रहा, जैसे वो इन आयतों को याद कर रहा हो। इतने में किरणों की जानी दुश्मन शाम आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगी, जिसे देखते ही शोख किरणें रेत के टीलों पर से शफक की तरफ वापस होने लगी, लेकिन उनके कान जर्रे की इस आहंगदार आवाज पर लगे हुए थे जो शाम के धुंधलके में रेगिस्तानी टीलों में गूंज रही थी। खुदा का फरमाबरदार जर्रा एक बेखुदी के आलम में कह रहा था, वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला